ہو گیا آسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنى للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام وصیرها موثقة بالبراہین والدلائل وموشحة بالحلی والشمائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيد المتين ورفع درجاتهم في أعلى عليين وشهد لهم بالفلاح واليقين وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين وبعد. اچھا جی، آج نور الانوار کا پہلا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور نور الانوار جو کتاب ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اصول فقہ میں ہے. اصول فقہ کوئی نیا فن نہیں ہے آپ حضرات کے لیے. آپ نے پچھلے سال اصول الشاشی پڑھ لی ہے، اور اصول الشاشی کے بعد پڑھنے کے بعد یہ کتاب آپ کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہوگی. ہاں کچھ باتیں کچھ اضافات تو آئیں گے، ظاہر بات ہے جیسے جیسے اپ گریڈ ہوتا ہے آدمی تو نئی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن بنیاد وہی ہوتی ہے، اس پر نئی کچھ تعمیرات سامنے آتی رہتی ہیں. اچھا جی، تو اب حسب روایت کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اضافی باتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. جو باتیں ہم نے شرح جامی میں پڑھ لی ہیں ان کو ہم صرف ہلکا سے اشارہ دے کے نکلیں گے کہ آپ نے وہاں پڑھ لی ہیں. باقی یہاں سے متعلق جو باتیں ہوں گی اضافی ہم اس کو پڑھیں گے، اور جو پڑھی گئی عبارت ہے اسی کے مطابق گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قبل اس کے کہ کتاب کے تمہیدی بحث کی طرف چلیں تو صفحہ نمبر 3 پر لوٹ آئیے ذرا سا. صفحہ نمبر 3 پر چونکہ انہوں نے بھی ایک مقدمہ قائم کیا ہے، بلکہ صفحہ نمبر 5 پر تشریف لائیے. صفحہ نمبر 5 پر آپ کتاب کے دائیں بائیں آ جائیں نا آپ بھی. اچھا، صفحہ نمبر 5 پر جو ہے آپ کو کچھ بتا رہے ہیں. ما ينبغي معرفته للطالب قبل الکتاب. کیا مطلب؟ کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ لینا ذرا مناسب ہے، اچھی بات ہے ان کو پڑھ لے آدمی. اب وہ چند باتیں کون سی ہیں انہوں نے عنوان قائم کر کے آپ کو دے دیے ہیں. تقریباً وہ 11 باتیں. کتنی باتیں؟ 11 باتیں. علیم صاحب، پہلی بات ہے تعریف و اصول الفقہ باعتبار انہ مرکب اضافی. پہلی بات اس سے متعلق ہے کہ یہ جو آپ اصول فقہ پڑھنے لگے ہیں تو اصول فقہ کی تعریف کیا ہے، اور آپ نے تعریف اس کی پڑھی ہے، اور تعریفیں اس کی 2 قسم کی آپ نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، تعریف لقب تعریف کو ہم یہاں پر کہتے ہیں حد، اور حد اضافی یعنی اصول کی الگ تعریف کریں مضاف کی، اور الفقہی فقہ جو مضاف ہے اس مضاف الیہ ہے اس کی الگ تعریف کریں. تو یہ مرکب اضافی کی تعریف ہو جائے گی. اس لحاظ سے مرکب اضافی کے طور پر تو اس کو ہم حد اضافی کہتے ہیں، حد تعریف کو کہتے ہیں. حد اور رسم آپ نے اس میں بھی پڑھا ہے، کس میں؟ منطق میں. حد ذرا پختہ تعریف جس میں ذاتی کلی ذاتی استعمال ہوتی ہے، اور رسمی میں عرضی شرزی بھی آ جاتی ہے. تو یہ آپ نے پہلی جو چیز یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ تعریف و اصول الفقہ یعنی حد اضافی اس میں آ جائے گی. اب حد اضافی کو ہم اندر پڑھیں گے، فی الحال یہاں پر آپ اس کو دیکھ لیں. انہوں نے وہاں پڑھیں گے کہ اصول اصل کی جمع اور اصل کے 5 مشہور معنی، اور کون سا معنی یہاں پر فٹ ہوتا ہے یہ آگے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. اور باقی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں اصول فقہ؟ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھ دیا والعلم بالاحکام شرعیۃ العملیۃ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ. کیا مطلب ہو گیا؟ وہ علم ہے ایسے احکام کا جو احکام شرعی ہونے چاہیے. احکام کون سے ہونے چاہیے؟ کیونکہ فقہ میں شرعی احکام پر بحث ہوتی ہے نا. العملیتی المختصر، عملیہ کا مطلب یہ ہے ان کا تعلق عمل سے ہوگا، عقیدے سے. عقیدے سے جس کا تعلق ہو وہ اصول ہوتے ہیں، یہ فروعی ہیں.
اجتہادی مسائل ہیں. العملیہ عمل کے ساتھ ان کا تعلق ہے. المکتسبتی جو کمائے جاتے ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں، کسب. من ادلتها ان کے دلائل سے، ادلہ شرعیہ کون سے ہیں 4 مشہور؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس. اور اس کے علاوہ 7 اور بھی ہیں، یہ نیچے آ رہے ہیں. اور آپ نے پیچھے اصول شاشی کے مقدمہ بھی شروع میں پڑھے ہیں. یہاں بھی انہوں نے وہی مقدمہ اٹھا کے اس کے قریب کچھ اضافے کر کے لگا دیے. اور تفصیلیہ جن کے ذریعے سے آپ تفصیلات آگے کیا کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. اچھا، اب آگے اس کی تشریح کی ہے انہوں نے کہ تفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ کے کیا مطلب ہے سارے. ادلۃ الجزیہ جن کے ذریعے سے آپ احکام کی تفصیلات اور جزیات کو معلوم کرتے ہیں، آگے اصول کلیہ کو سامنے رکھ کر. اچھا، آگے دوسری جو چیز ہے، دوسرے کی طرف جائیں گے. تعریف ہو باعتبار انہ لقب علم مخصوص. علم مخصوص کے لیے اس کو آپ لقب کے طور پر، تو علم لقب کیسے ہوگا؟ اصول الفقہ. اصول فقہ کیا ہے بھائی؟ اصول کیا ہے، فقہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ہو گیا. اصول فقہ کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ نے تو انہوں نے اس کی بھی تعریف کر دی ہے. کیا کی ہے؟ والعلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام العملیۃ عن الادلۃ الشرعیۃ. وہ ایسے قواعد کا نام ہے جن کے وسیلہ بنا کر بطور وسیلہ کہ آپ جاتے ہیں کس طرف؟ احکام عملیہ کے استنباط کی طرف. کس سے؟ ادلہ شرعیہ سے. ادلہ شرعیہ 4 تو مشہور ہیں، 7 نیچے آ رہے ہیں غیر مشہور. 7 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 11. لیکن میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا یہ 14 سے اوپر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اور 7 ملائیں تو زیادہ بن جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر استنباط نبت سے بنے. نبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خریدنا، زمین میں سے چھپے ہوئے پانی کو نمودار کرنا. تو فقیہ اور مجتہد بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن و سنت میں چھپے ہوئے مسائل کو اجتہاد کے ذریعے کوشش کر کے نکالتا ہے. دیکھیں یہ کوشش کی بھی مادے ہیں، لفظ ہیں نا. اجتہاد جب ہم کہتے ہیں تو اس سے فقیہ کی کوشش مراد ہوتی ہے. جوہد جب کہتے ہیں تو عام کوشش مراد ہوتی ہے. جہاد جب کہتے ہیں تو میدان کی کوشش مراد ہوتی ہے دشمن کے مقابلے میں. مجاہدہ جب کہتے ہیں تو صوفی صاحب مراد ہوتے ہیں، مجاہدہ ریاضت کر رہے ہوتے ہیں. تو پیچھے مادہ وہی ہے، جیم ہا. اچھا جی، تو اسی طرح جو ہے یہاں پر تیسری چیز جو آئی ہے وہ ہے موضوع. موضوع وہی ہے الادلۃ الشرعیہ من حیث اصالها الی الاحکام العملیہ. وہی ہے کہ اس کے جو ادلہ شرعیہ ہیں، ادلہ شرعیہ یا احکام شرعیہ یا دونوں ہیں، لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے کہ ادلہ شرعیہ ہی ہیں اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتے ہوں کدھر؟ احکام شرعیہ کے حل کی طرف پہنچاتے ہوں. غایتہ، اس کی غایت، غرض و غایت کیا ہے؟ معرفت الاحکام العملیۃ من الادلۃ الشرعیۃ والتمکن من استنباطها منها. جاننا ہے احکام عملیہ کا کس سے؟ ادلہ شرعیہ سے. صرف جاننا ہی نہیں ہے، والتمکن من استنباطها، جان کر ملکہ اجتہاد کا پیدا کرنا، قدرت حاصل کرنا بھی ہے. قدرت حاصل کرنا بھی ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. 5ویں بحث الادلۃ الشرعیہ المتفق علیہا اربعۃ. یہ کتنے 4 ہیں نا؟ الکتاب والسنہ، الاجماع والقیاس. اب ہر ایک کی آگے تعریف لکھی ہے انہوں نے. کتاب کیا ہے؟ والکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ فیہ بین دفتي المصاحف. وہ مصحف کے 2 گتوں کے درمیان میں جو، یہ آپ نے ادھر بھی پڑھی ہوگی، BS کے اس کے کورس میں پڑھی ہوگی. السنہ، سنہ کیا ہے؟ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن. قرآن کے علاوہ جو باقی چیزیں آئیں گی، ان کے قول، فعل، تقریر، جس کو آگے امت کو چلایا گیا ہو، چلتا ہوا الطریقۃ المسلوکہ، وہ سنت ہوگا. اگر الطریقۃ المسلوکہ نہیں ہے، صرف آئی ہے، آپ سے ثابت ہوئی ہے، تو حدیث کو جب آپ آگے عمل کے پیرائے میں لے کے چلتے ہیں تو وہ سنت بن جاتی ہے. حدیث اور سنت میں تقریباً درجن فرق ہے. کتنے فرق ہیں؟ درجن فرق ہے. الاجماع، اجماع فی اللغت العزم والاتفاق، یہ اصول شاشی میں آپ نے پڑھا، اس میں بھی پڑھیں گے. اور وفی الاصطلاح و اتفاق المجتہدین من الامت الاسلامیہ فی عصر من العصور علی حکم شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اجماع کی ضرورت پیش آتی ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام جب خود موجود ہیں، صاحب شرع، صاحب وہی موجود ہیں، تو اجتہاد کی طرف، کیونکہ اجماع خود اجتہاد کا اعلیٰ درجہ ہے، اجماعی درجہ ہے، اور قیاس نزلہ درجہ ہے. پھر قیاس کے اندر جو اجتہاد ہوتا ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اجتہاد
نا وہ الگ ہے. اجتہاد کیا کہتے ہیں اجتہاد واحد کہہ دیں آپ, یا جو ہے دوسرے اجتہاد اجتماعی اور انفرادی. انفرادی مطلب ہے ایک فقیہ یا چند فقیہ اپنے طور پر کوئی کام کر لیتے ہیں. اجتماعی کا مطلب یہ وقت کے جتنے بھی ہیں سارے ملتے ہیں اور مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, یا اکثر کر رہے ہوتے ہیں. سارے ملیں پھر تو اجماع ہو جاتا ہے, لیکن ایک بڑا طبقہ آپس میں مل رہا ہوتا ہے. یا ایک کمیٹی کی صورت بن جاتی ہے, جس طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 آدمیوں کی کیا بنائی تھی کمیٹی. یہ کون سا اجتہاد تھا؟ اجتماعی. اجتماعی اجتہاد کی بنیاد حضرت امام ابو حنیفہ نے رکھی ہے, ٹھیک ہے, جس میں امام ابو یوسف بھی تھے, قاضی یعقوب, امام محمد تھے, امام ظفر تھے, امام آمش کیا کہتے ہیں وہ ظفر بابا تھا, ٹھیک ہے جی. یہ بڑے بڑے لوگ اس کے اندر موجود تھے جن کے سامنے مسئلہ پیش ہوتا تھا, اور یہ اجتماعی اجتہاد کی بنیاد انہوں نے رکھی. دوسرا فقہ تقدیری کی بنیاد بھی کس نے رکھی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے. فقہ تقدیری کیا ہوتی ہے؟ فقہ تقدیری اور دوسری ہوتی ہے فقہ واقعاتی. واقعاتی وہ فقہ جو مسائل پیش آ گئے ہیں اور آپ حل پیش کر رہے ہیں, اور تقدیری کا مطلب فرض کیجئے کہ یہ ہو سکتا ہے, تقدیر. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کو بھی لیا جو ابھی پیش آ سکتے تھے. پھر امام صاحب پر, اس لیے امام صاحب کو کے بارے میں یہ جو کہا نا اہل الرائے والقیاس امام حنیفہ کا یا حنفیوں کہتے ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں. حالانکہ اچھی بات ہے نا. تو انہوں نے جو نکالے, کتنے مسائل نکالے تھے؟ بعض کہتے ہیں 83,000, اور ایک جگہ تو میں نے پڑھا کوئی پتہ نہیں 50 لاکھ کتنا میں آئے, تو کچھ زیادہ ہی مصالحہ چھوڑے, 5 لاکھ تک لکھا ہے لوگوں نے, بعضوں نے 5 لاکھ تک کہ یہ مسائل انہوں نے مستنبط کیے تھے پہلے سے. یہ فقہ تقدیری, اس کی بنیاد بھی کس نے رکھی ہے؟ ابو حنیفہ نے. امام حنیفہ کو ویسے تو اتنی شہرت مقبولیت نہیں ملی نا, آخر اتنی قربانیاں انہوں نے جو فقہ پر اتنا کچھ لگایا ہے, اور ایسی کمیٹی اور ایسا منظم نظام, اجتماعی فقہ کی بنیاد, تقدیری فقہ کی بنیاد, اور پھر جو اصول انہوں نے عجیب و غریب قسم کے آفاقی اصول بنا کے دیے, تو پھر تقویٰ اور للہیت اور قربانیاں یہ تو پھر رنگ لاتی ہیں. اس لیے آج دنیا میں مقلدین میں سے 60-65% لوگ کس کے مقلد ہیں؟ اور ویسے بھی اگر آپ فقہ کی خصوصیات کو دیکھیں تو جو خصوصیات فقہ حنفی میں ہیں وہ دوسری ان کے قریب تک نہیں آتی. اوفق بالقرآن و سنہ دیکھیں, اوفق بالقرآن خاص طور پر, قرآن سے زیادہ مماثل فقہ کون سی ہے. اور اس کے علاوہ احتیاط, حد درجہ احتیاط کس میں ہے اس کو دیکھیں. حد درجہ نفاست کس میں ہے؟ نفاست کا مطلب آپ دیکھ لیں, سمندر کی چیزوں میں سے ہمارے ہاں صرف کیا حلال ہے؟ وہ بھی سمک طافی نہ ہو جو خود مار کے کلٹی ہو جائے, ایسی نہ ہو, بالکل چھوٹی سی بھی نہ ہو جو صفائی کے قابل نہ ہو. باقی ہر مچھلی جو ہو کہ حلال ہے. مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال. آپ دوسروں کی طرف جائیں, کچھوا حلال, جھینگا تو ہمارے یہاں مکروہ تحریمی چل رہا ہے, تو کچھوا, مینڈک, مگرمچھ, درعی خنزیر, تو بہت دور دور تک ان کے فتوے جا رہے ہیں. اب نفاست کس میں ہے؟ مچھلی تک رہے. اس طرح باقی چیزوں میں بات دیں. احتیاط کا ایک مثال دیتا ہوں. احتیاط کی مثال لے لیں. امام حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ شور گم ہو جائے کیا کرنا ہے؟ 120 سال, 110 سال, 90 سال, ہم اثروں کا ختم ہونا. اور امام مالک کیا کہتے ہیں؟ 4 سال. اور کم درجے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ میں فوت ہوا ہے کہ جہاں فساد چل رہا تھا, غالب گمان ہے کہ مر گیا ہوگا, مارا گیا ہوگا, تو 1 سال. لیکن یہ کم ہے. اور ہمارے ہاں وہ ہے, ہمارے امام صاحب کے جو اقوال ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بس ان ٹکی جلے نہیں پتہ لگتا کہ بعد میں اس کے مطابق چل کے اگر 3-4 بچوں تھوا سے 3-4 تھوا جنہوں نے وہ پچھلے بھی نکلا ہوا ہے, پھر مسئلہ بناتے ہیں, مسائل بناتے ہیں. پھر اس کے بھی لوگوں نے آگے یہ پھر اب کیا ہوگا, وہ کسی نے ادھر کیے ہیں, کوئی ادھر کیے ہیں, دونوں طرف سے دلائل چل رہے ہیں. خالد سیف اللہ رحمانی کی جدید فقہی مسائل کو پڑھا کریں, وہ بہت اچھی کتاب ہے. مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کی کوئی 35-40 جلدوں میں جدید فقہی مسائل ہیں, بہت اچھے ہیں, اچھے انداز سے وہ انہوں نے حل کرتے ہیں, اچھی چیزیں ہیں. اچھا, اسی طرح جو ہے یہ اجماع سے متعلق, قیاس سے متعلق بات ہوگی. قیاس تو اس میں اچھا آگے چلیں جی. آگے چھٹی چیز الادلۃ الشرعیہ المختلف فیہا 7, جن کے اندر اختلاف ہوتا ہے وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اب 7 وہی الاستحسان, الاستصحاب, العرف, المصالح المرسلہ, سد الذرائع, شرائعہما قبلنا, اور اسی طرح جو ہے قول الصحابی. الاستحسان کیا ہے؟ یہ آپ نے قدوری میں بار بار پڑھا ہوگا, خاص کر کتاب الطہارہ میں.
استحسان ایک قیاس خفی ہے نا، قیاس جلی ہوتا ہے اور قیاس خفی ہوتا ہے، چھپی ہوئی علت کو بتا رہا ہوتا ہے. مثلا کنویں میں منگنی شنگنی گر جائیں، راستے کا کنواں ہو، تو قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کبھی بھی پاک نہ ہو. کیوں؟ آپ منگنیوں کو پانی نکالیں گے تو وہ پانی کدھر لگے گا؟ دائیں بائیں. تو دائیں بائیں کس کا حصہ ہے؟ کنویں کا. پانی پھر آپ بعد میں نکالیں گے ادھر سے ہو کے نیچے جاتا رہے گا. تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کنواں ہونے کا دے پاک نہ ہو، بند کر شو. لیکن قیاس خفی یہ ہے کہ راستے کے کنارے کنویں ہوتے ہیں، اگر اس طرح کنواں بند کرنا شروع کر چھوڑ سی تو پانی، جس طرح اسرائیلیوں نے جو باقی ظلم ڈھا رہے ہیں، ایک ظلم یہ بھی ڈھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ کرش کی مشینیں لاتے ہیں، وہ کنکریٹ، تو جہاں جہاں ان کے کنویں تھے نا، ان کی کنویں کے اوپر ڈال کے اس کو سیل کر رہے ہیں، پانی تڑپ کے مریں گے. تو یہ تو پھر مسائل بنیں گے، تو زندگی تنگ ہو جائے گی، بحران پیدا ہو جائے گا. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب حرج ہو کسی چیز میں، اور آپ نے پڑھا ہے ادھر اس میں حرج آیا ہے، ساتھ میں حرج نہیں آیا نا، یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ حرج بھی ہے ایک عموم بلوا، آپ نے پڑھا ہوگا اس میں عموم بلوا حرج، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج تو وہ بھی اس میں قلت تکلیف وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی اندر ہیں، وہ بھی ادلہ شرعیہ کے حصہ بنتی ہیں. اچھا اسی طرح اس میں وہ بھی نہیں ہے کیا، وقت کے ملکی ریاستی وہ قوانین جو اسلام سے متصادم نہ ہوں وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں. جی ہاں، وقت کے ریاست کے وہ قوانین جو اسلام سے متصادم نہ ہوں ہمارے لیے حجت ہیں. مثلا ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے فائرنگ نہیں کرنی جی عید کے موقع پر، ہاں اسمگلنگ. تو اب یہ چیز، اب دیکھیں اس طرح کی غیر قانونی چیزیں وہ جب اس طرح کے قوانین ہوں کہ جو اسلام سے متصادم نہیں ہیں بلکہ اس کی تائید کر رہے ہیں یا خاموش ہے اسلام اس بارے میں، کوئی جیسے اس میں نقص بھی نہیں ہے، عیب بھی نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے حجت بنتے ہیں. اب یہ دیکھیں وہ ادھر نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے استحسان یہ ہے کہ بھائی حرج ہے، لہٰذا آپ ایک اندازے سے پانی جتنا کہتے ہیں نا نکال لیں، سارا صاف کر لیں، یا 20 ڈول نکالیں، یا جتنے بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں اس میں پڑھا ہے آپ نے، تو بس پاک کرنا چاہیے. یہ قیاس خفی ہو گیا. اچھا آگے چلیں، یہ ایک مثال دی ہے میں نے، سمجھ گئے ہوں گے استحسان کو، قیاس خفی. دوسرا ہے استصحاب حال اس کو کہتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب آپ کے پاس نئے حکم کے لیے دلیل نہ آئے تو پرانا حکم برقرار رہتا ہے. یہ آپ نے پڑھا اصول شاشی میں، نئے حکم کے لیے دلیل نہ آئے، مشاہدہ دلیل نہ آئے تو آپ پرانا حکم باقی رکھتے ہیں. مثلا جگ میں پانی بار لایا پینے کے لیے، اب آپ کو ایک آدمی کہہ رہے ہیں نہ پیو جی، تو پاک نہیں کی جی، بس نہیں پاکنا. تو اب جگ میں جو پانی عام طور پر ڈالا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے نہ پاک ہوتا ہے؟ اوپر سے لایا صاف ہے پانی، ٹوٹیوں میں ٹینکی میں صاف ہے، جگ صاف تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، عام معمول کا سلسلہ ہے. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں پینا، ناپاک ہے، تو اس کو دلیل دینی پڑے گی. اگر دلیل نہیں دے گا تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ بھائی حال یہ چلا آ رہا ہے پاک ہے. لنڈے سے آپ نے کپڑے لائے، صاف ستھرے تھے، پہن کے نماز پڑھ لی، کسی نے کہا وہ لنڈے جو آ گئے تو پتہ نہیں کوتھا اجتماعی پانی میں تو نہیں، تو لہٰذا آپ کی نماز تو گئی. تو جواب یہ ہے کہ بھائی عام طور پر اس میں سامنے کوئی ہمیں نجاست نظر نہیں آئی، اور پیچھے بھی جہاں سے آتے ہیں وہاں بھی غالب گمان یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، لہٰذا خام ہوا تشویش میں پڑھنے کی، نمازوں کے خراب ہونے کے فتوے دینے کی ضرورت. ہاں اگر آپ کو کوئی دلیل ہے تو لائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو استصحاب حال. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیے، العرف، عرف و عادت، یہ رواج دنیا میں کیا چل رہا ہے اس وقت. ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کا عرف اور ہو دوسرے کا، یہ آپ نے اصول شاشی میں پڑھا، اس میں بھی پڑھیں گے. ہاں انڈا نہیں کھاؤں گا، سر نہیں کھاؤں گا، تو ککڑی کا سر کھانا لگ گیا، مچھلی کا سر کھانا لگ گیا. ہاں جی، تو کسی علاقے میں اگر اس کو باقاعدہ کھاتے ہیں تو پھر وہاں تو ہم کہیں گے، لیکن جہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے تو وہاں ہم اس طرح کی ترتیب نہیں کریں گے. کچھ نظر آ رہے؟ اچھا چلو آواز آندھی رہو ہے، تو وہاں ہم یہ نہیں کریں گے. یہ عرف عادت کی بات ہے. اب ہمارے ہاں مچھلی کا سر نہیں کھایا جاتا ہے، بلکہ اتھی پر جلتا ہے، وہ کتےاں سے جلتے ہیں، کتے بھی نہیں کھاتے اس کو. تو مرغیوں کا سر کھایا جاتا ہے، وہ نہ کوئی جلتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں، ہمارے عرف میں یہ نہیں ہے. ہاں جن کے عرف میں ہے تو ٹھیک ہے. دیہاتوں میں عام طور پر جو گھروں میں ککڑی شکڑی ذبح ہوتی ہیں ان کا سر باقاعدہ
بلکہ دیکھیں سننے دے زیادہ دے زیادہ لوگ آتے کہ یہ کون کھاؤ ہے جو یتیم ہونو کھاؤ نا یتیم بھی گڑے 60 سال دے. کل وہ مجھے ایک مدرسے سے فون آیا, کہتے ہیں جی وہ کوئی آدمی کتابیں دینا چاہتے ہیں بچیوں کو, تو کہتے ہیں یتیم بچوں کی فہرست بھیجیں. میں نے ان سے کہا عقل کے اندو ذرا سوچو یار اس بات کو, یتیم کہتے ہیں نابالغ کو. 9 سال کو کاٹ بچیاں اسی کو تھوانا تو سانستے ہوں تو 9 سال کو جی این یتیم نہیں بھی تو انہوں کو نہیں ہونا ضرورت ہے تو اس نے ضرورت والا دینا ہے یا یتیم دی مور لا کے دینا ہے کہ وہ یتیم بچی ہے اور اس لنگڑاٹ ہے کروڑ پتی ہے تو اس کو دے سو. یہ کس طرح کی علت ہے؟ ذرا میں نے کہا اس کو ان کو سمجھائے نا ذرا اس انداز سے کہ آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. ضرورت مند کو دینی ہوتی ہے چیز. اچھا اب یہاں پر جو ہے المصالح المرسلہ اس کی طرف ہم چلتے ہیں. تو عرف و عادت میں یہ چیز وہ آپ نے وہی بھی پڑھا تھا, انار سالن نہیں کھاؤں گا, تو کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انار کو لوگ بطورے لیکن ہمارے ہاں سالن کے طور پر نہیں کھاتے. ہمارے ہاں حانس نہیں ہوگا پھر اگر قسم کھا لی. یہ عرف و عادت ہے. اچھا اسی طرح المصالح المرسلہ اسی طرح طلاقوں میں ہوتا ہے جی. بعض لفظ ایسے عجیب نئے آ جاتے ہیں بالکل اجنبی لفظ, تو کیا اس کی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی, تو ہم یہ کہتے ہیں یار اس عرف اس علاقے کا عرف کیا ہے, اس کو بطور طلاق استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کرتے ہیں صریح کے درجے میں لے جا کر کرتے ہیں یعنی عام مشہور ہے, یا کہیں کہیں کرتے ہیں پھر ہم صریح کی طرف لے کے جائیں یا کنایا ہے صحیح طلاق, تو یہ ہم رجی ہے یا بائن ہے. لیکن جہاں نہیں کرتے ایسے ہی کسی نے کہہ دیا وہاں ہم صاف کہتے ہیں طلاق ہوئی نہیں. یہ عرف ہے نا, عرف و عادت سے مسائل. اچھا حرج وہ جو میں نے کہا تھا نا, حرج کی مثالیں میں نے دی بھی ہیں. مثلا ایک آدمی ہے عتیق صاحب نماز پڑھا رہے ہیں جی عید کی جمعہ کی, اور خدا نخواستہ اس میں صحیح سہو پیش آ گیا, تو صحیح سہو کرنا چاہیے نا, کیوں؟ یا کوئی بھی نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی زور کی لیکن تعداد بہت ہے پیچھے, تو فقہاء نے کیا لکھا کہ صحیح سہو, کیونکہ اس کے ساتھ اور نہ کھل جو لکم, ہاں آواز نہیں جائے گی, مسائل ہوں گے نا, کوئی کدھر لگے دوسری کوئی کدھر لگے دوسری, اس واسطے چپ کر پڑو بس اللہ والے ہوں. جی ہوا تھا ایک دفعہ ہم گئے تھے یہ جامعہ بنوری عالمیہ, ان کا یہ آخری پروگرام تھا, عصر کی نماز میں اس طرح ہوا. اچھا اتنی زیادہ رش تھی کہ ہم بالکل روڈ پہ تھے, تو آواز نہیں آ رہی. پھر آگے پتہ نہیں سجدہ سہو ہوا یا کیا ہوا, پیچھے کوئی سجدے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی کھڑا ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. ادھر ہم نماز پڑھا رہے تھے جمعہ کی, بجلی چلی گئی, تعداد تھی بہت زیادہ, رمضان تھا عالم, اوپر چھت پر بھی تھے ادھر نیچے بھی تھے. اب ایسی صورت میں جو سمجھدار مقتدی ہوتے ہیں وہ خود اللہ اکبر, لیکن ہمارے یہاں شرماتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں, تو وہ ایسا ہو گیا کہ آگے پیچھے ہو گئے. بعد میں پھر ایک آ رہا ہے نماز کی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کوئی نہیں. میں نے پھر ان سب کو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے جو آپ مجھ سے آگے نکلے ہیں پیچھے پیچھے نہیں جی, ہم پھر تھوڑا سلو ہو گئے تھے اور آہستہ آہستہ جا رہے تھے پیچھے وہاں ہو گئی ہے. وہ پھر ایک مدرک ہوتا ہے نا جو پوری نماز کو پا لیتا ہے, ایک مسبوق ہوتا ہے جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں لیکن یہ بعد میں آتا ہے نا, 1-2 رکعتیں گزار کے آتا ہے, اور ایک لاحق ہوتا ہے نا جو امام سے شریک ہو جاتا ہے امام کے ساتھ اور درمیان میں کوئی حرج ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, یا ایسا ایک نیدر مچائی دی یہ سجدے پوتھی سے گیا 2 رکعت بھی اس لیے امام طرح گیا نہ لالا کھڑنا اٹھو یار سڑا ہی جائے, تو یہ بھی کیا ہے مدرک. اب یہ دوڑ کے پہنچے امام کو, جہاں امام ہے نا ادھر پہنچتا پیچھے پہنچے, بس جا کے سلام پھیر لے گا, بس اس کی نماز ہو جائے گی. تو میں نے کہا اگر آہستہ آہستہ سے چلے ہیں اور آپ نے ایک اندازے سے کہتے ہیں بالکل آپ کے بعد ہم نے جا کے کیا, میں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا, پریشانی کی ضرورت نہیں. اچھا المصالح المرسلہ, مصالح مرسلہ یا جلب المنفعت و دفع المضرۃ, یہ نفع کو لینا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کرنا. مصالح مرسلہ یہ جو ہوتے ہیں نا اس کو شارع نص کے اعتبار کیا, المصالح منها ما شہد له الشارع بالاعتبار, اس کا اعتبار کیا ہے. اس کی مثال میرے ذہن میں اس طرح آ رہی ہے کہ جس طرح رشوت الراشی والمرتشی, لیکن ایک آدمی ہے وہ میرٹ پر آیا ہوا ہے, اہلیت بھی ہے, میرٹ پر بھی ہے, استحقاق بھی کامل ہے,
میرٹ پر بھی موجود ہے، ضربت استحقاق کامل ہے، اور اس کی مجبوریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اگر نوکری نہیں ملتی تو بڑی پریشانیاں ہیں، اور ریج ہونے کا خطرہ بھی ہے، اور لاچارگی آ گئی ہے، بے بسی بے کسی آ گئی ہے. اب کہیں سے راستہ نکلتا ہوا نظر ایک ہی ہے کہ مسٹر محمد علی جناح صاحب، یعنی رشوت. تو اب کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں اپنا حق بچانے لینے کے لیے جلب المنفعاتی اس درجے میں، ایسا نہیں ہے حق کسی اور کا بن رہا ہے اور ہمیں پیسے دواں نہ دواں، ایسا نہیں. یہ جو میں نے شرطیں لگائی ہیں پہلے، پھر اپنا نفع لینے کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے تو یہ قابل مواخذہ نہیں. یہ اپنے مصالح کو، ان چیزوں کو، ان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے حق کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی وہ حرام ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے حرام. یہ ہو گئے 4 مصالح مرسلہ بھی اس میں آ گیا. دیکھیں یہ بھی کام کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگرچہ انہوں نے 7 مثالیں نہیں لکھی یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سد الذرائع، سد الذرائع، صد کا معنی بند کرنا، ذرائع ذریعہ جو ہوتا ہے نا اس کو بند کرنا، دروازے بند کر دینا. مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہے جائز ہے، لیکن اس کے جائز کو اپنانے سے ناجائز کے راستے کھلتے ہیں، اور اس کو کرنا کوئی فرض اور واجب بھی نہیں، چھوڑ دیں. وہ دیکھیں نا آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، میرا دل چاہتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیت اللہ کی تعمیر ابراہیمی پر لے جاؤں. وہ کیا تھی؟ یہ بار حتیم جو تھا نا، یہ اور غلاف کعبہ والا ایسا، یہ سارا ایک تھا. اور یہ جو آج بیت اللہ ہے نا 4-5 فٹ بلند، یہ بلند یہ نیچے زمین پر تھا. اور تیسرا یہ کہ اس کے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوتے تھے، دوسرے سے نکلتے تھے. اور آج ایک ہی دروازہ ہے سونے کا، وہ بھی بادشاہ صاحب دن تے اسی بار حتیم بھی، وہ بھی اچھا رہے کہ وہ باہر رہ گیا سا، حلال دولت تو کو ختم ہو گیا سی تے آرام لانا نہ چاہتے سی. یہ اللہ نے ایک تکوینی نظام رکھا تھا مجھ آپ کے لیے، ورنہ ہم ارمان قبروں میں لے کے جاتے کہ بیت اللہ کے اندر نہیں گئے ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہ باب سد ذرائع، اس پر میں بات کر رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کروں اس طرح، لیکن میں جب کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے توڑنا پڑے گا. توڑوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ریئیکشن آئے گا ان کا جو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ کہیں گے دیکھو پہلے باپ دادا کے دین کا دشمن معاذ اللہ، اور اب ان کے کعبہ کا بھی دشمن. کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، چھوڑ دیا، نہیں کیا سو کیا. پھر بعد میں جا کے حجاج بن یوسف وغیرہ، ہارون رشید نے بھی کیے، امام مالک نے روک دیا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں. اچھا یہ اس مثال. اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ مثال دی، اس کی بیت اللہ کی مثال دے دی. اور اسی طرح آپ علیہ السلام کو حکم تھا نا جاہد الکفار والمنافقین، کفار سے بھی جہاد کریں، منافقین. تو کفار سے تو کیا، 27-28 غزوات میں گئے، 77-78 سرایہ ہو گئے، 9 میں جنگ بھی ہو گئی. ہاں جی، منافقین سے کہاں جہاد کیے؟ حکم تو دونوں میں برابر ہے، دونوں کے ساتھ برابر ہے. تو ہم نے کہا جاہد الکفار بالسیف والمنافقین باللسان، اور جہاد کی ہم نے درجن قسمیں بنا لی. ٹھیک ہو گیا. اب کیوں نہیں کیا؟ خود اس کی وجہ آ گئی روایت میں کہ اگر جہاد کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارنے لگ گئے، پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ کام جائز تھا لیکن نہیں کیا، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا خطرہ، بہت سارا نقصان سامنے آ رہا تھا. تو لہٰذا اس جہاد کی قسم کو سیف سے نکال کر لسان کی طرف لے گئے. یہ باب سد ذرائع ہے نا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے معبودان باطلوں کو برا بھلا مت کہو. قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، تم بھی اور تمہارے معبودان باطل کدھر ہوں گے؟ جہنم کے ایندھن ہوں گے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جگہ جگہ دیکھیں لا يخلق کیا ہے، لن يخلقوا ذبابا ولا بِجْتَمَعُوا لَهُ. تو ہمیں کہہ رہا ہے قرآن کہ آپ نے برا بھلا نہیں کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ ریئیکشن میں آ کے وہ آپ کے فیسب اللہ عدوا بغیر علم، تو جائز کام سے ناجائز کے راستے کھلیں گے. آپ دیکھیں نا پیچھے کچھ لوگوں نے لیٹرینوں میں لکھنا شروع کیا تھا جب نیا ایک دور چلا تھا، خمینی ہاؤس فلاں، تو ان میں سے کوئی بعض بدبخت آتے تھے تو وہاں پر معاذ اللہ ابو بکر صاحب کا، عمر صاحب کا نام لکھ لیتے تھے.
مرزا ہاؤس فلاں، تو کیا ضرورت ہے بھائی وہاں جا کے اس طرح کی باتیں لکھنے کی؟ وہاں اس کا ماں سے چلتا ہوں پتہ نہیں ہے، بعض ادارے میں تو کچھ اور بھی لکھے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرماؤ، پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، کوئی باندھی مخلوق ہے عجیب و غریب قسم کی. اچھا تو سد ذرائع، یہ دیکھیں باندھی بیچنا جائز ہے نا جائز ہے اگر باندیوں کا سلسلہ ہو، لیکن کیا فرمایا ہے کہ ایسوں پر باندھی مت بیچی جائے، فقہا فرماتے ہیں جو پیشہ ور ہو، پیشہ وری کرواتے ہو، ٹھیک ہے نا، ان پر بیچنا مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ باب سد ذرائع. کیوں؟ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا، 18 پارہ میں گزرا ہے یا گزرے گا. کیا مطلب؟ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار اپنی باندیوں سے پیشہ وری کرواتا تھا، اس کو یہاں پر کہا گیا کہ شرم کرو یا کرو، اگر وہ پاک دامنی بھی چاہتی ہیں خاص طور پر، تو تم پیسوں کی خاطر کیا کر رہے ہو؟ امرد غلام نہ، جس کی داڑھی مونچھ وغیرہ نہ آیا ہو، اس کو بیچنا جائز ہے نا جائز ہے؟ جائز ہے. لیکن کسی امرد پرست پر بیچنا مکروہ تحریم. اسلحہ کسی کے پاس رکھوانا جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، لیکن کسی ایسا آدمی جو کولو کرتا ہو، جس کو ہم ہندو میں کہتے ہیں کولو نہ گالو ادراز، ایسے کے پاس اسلحہ رکھوانا ٹھیک شرعن بھی ٹھیک نہیں ہے. باب سد ذرائع. قانوناً تو یہ بھی ٹھیک نہیں. مدرس کی تھے کل پہلے ان کا اسلحہ کا استاذہ تو نال شریک ہیں، سہولت کار، پرچہ سہولت کار، یہ پیٹتا رہا ہے. تو اس لیے یہ بابو سد ذرائع سمجھ آ رہے ہوں گے. یہ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ان سے مسائل وابستہ ہیں ان چیزوں سے. تو اس لیے باب سد ذرائع کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر 17 مثالیں دی ہیں اس کی، باب سد ذرائع کی، کہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آج ہمارے ہاں یہ موبائل ہے، اسی سے لوگ بڑے بڑے فائدے لے رہے ہیں، اور اسی سے بہت سارے لوگ جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، تباہی و بربادی میں اس میں جا رہے ہیں. اس لیے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام صاحب کو بھی کہنا پڑا، یہ موبائل کے کچھ آداب ہیں، شروط اور حدود ہیں، اگر ان کی پاسداری کر سکتا ہے تو رکھے، وگرنہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے. باب سد ذرائع، وگرنہ رکھنا ہی جائز نہیں، اس کے تقاضے ہیں کچھ. اچھا شرائع ما قبلنا، ما قبل کی جو شریعتوں میں جو چیزیں ہماری شریعت نے برقرار رکھی ہیں وہ معیار علی حجت ہیں. یہ 100 اونٹوں کی جو سلسلہ ہے، 100 اونٹوں کا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ دیت کا، وہ حضرت عبداللہ سے آیا ہے نا، تو ان سے آیا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے برقرار رکھا. آج ہم نے اس کی پیسوں میں کرنسی میں لے گئے 10,000 کیا کہتے ہیں درہم چاندی کے، یا 1,000 دینار سونے کے، یہ 36 سیر کچھ ماشے چاندی، یہ کہہ رہے ہیں نا، اور یا آج کے لحاظ میں لحاظ سے کوئی کروڑ کے قریب اب بن رہی، 86 لاکھ نا، بلکہ سونے جو میں سونا اور مہنگا ہے، اور 90-95 کروڑ لنگ گئی، کروڑا گنا لے ایک آدمی کروڑا تھا. اچھا تو یہ اس درجے میں لے گئی. یا اسی طرح جو ہے ملت ابراہیمی والی جتنی چیزیں ہیں، یہ قربانی، یہ ناہن بال وغیرہ، دوسرے تیسرے 10 امور فطرت جو ترمذی کے اندر آئے ہیں، یہ سارے کہاں سے آئے؟ ملت ابراہیمی کے ذریعے سے، پچھلی شریعتوں سے آگے نا، اس ملت سے آگے تو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا اسی طرح آخر میں آگے جی قول صحابی، صحابی کا قول جو ہو، وہ کون سا صحابی کا قول؟ خاص کر صحابی کا وہ قول جو ما لا یدرک بالقیاس والرائے والاجتہاد ہو، یعنی جو عقل سے معلوم نہ ہو سکتا ہو، صرف وہی ہی کے ذریعے سے معلوم ہو. مثلا صحابی کسی چیز کا ثواب بتا رہا ہے، رکعتیں بتا رہا ہے، تو کیا رکعتیں صحابی اپنی طرف سے بتا سکتے ہیں؟ کسی چیز کا ثواب اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں صحابی؟ یہ اختیار ہے صحابی کو؟ نہیں. تو اگر ایسی چیز بتا رہے ہیں، اوپر نسبت نہیں بھی کر رہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع. کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع کے حکم میں لے کے جاتے ہیں اس کو. کیوں؟ اگر آپ اس کو حدیث مرفوع کے حکم میں نہیں لے کے جائیں گے تو پھر صحابی کے اوپر فسق کا حکم لگے گا معاذ اللہ. اور الصحابہ کلھم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. تو لہٰذا ہم اس کو اس درجے میں لے کے چلتے ہیں. تو اس میں قول صحابی اس کو ہم لے لیتے ہیں. اور جو ما لا یدرک بالقیاس ہو والرائے ہو، تو اس کی پھر ہم سند چیک کرتے ہیں، اس کی سندی استنادی حیثیت چیک کرتے ہیں. ثابت ہو تو پھر صحابی کا قول، اور حدیث ضعیف بھی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے یہی ہے کہ میرے قول کی تابعین کی کوئی حیثیت نہیں.
صاف ستھری سی بات ہے. اور جب اس سے نیچے آتے ہیں امام حنیفہ, تو امام حنیفہ چونکہ خود تابعی ہیں, 6-7 صحابہ کی زیارت کر چکے اور عظیم الشان تابعی ہیں, بلکہ تابعین میں افضل التابعین کون ہیں؟ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ, یا اویس قرنی, یا حسن بصری, یا ابو حنیفہ. اور پھر امام حنیفہ گرج کے کہتے ہیں, سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں, ہم رجال نحن رجال. وہ تابعی ہیں تو اسی بھی تابعی ہیں. تو لہذا تابعی کی بات ہمارے اوپر آپ دلیل کے طور پر پیش نہ کریں. ہاں صحابہ تک بات چلے گی اور اس انداز سے جیسے ابھی میں نے پیش کی. اول من دون اصول الفقہ, سب سے پہلے اصول فقہ کو کس نے مدون کیا؟ تو 2 قول بنتے ہیں. ایک یہاں سے آگے, هو الامام الشافعی رحمہ اللہ حيث صنف کتابه الرسالہ وهو اول ما صنف في هذا العلم. ٹھیک ہے, اول کتاب امام شافعی کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں, کتاب الرسالہ, کتاب الام. کتاب الام غالباً 9 جلدوں میں ہے. یہ ان کی فقہ کے نچوڑ ہیں, خاص کر کتاب الام غالباً ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے, کتابوں میں سے ہے. تو بعض کہتے ہیں کتاب الام کے اندر یہ انہوں نے ایک رسالہ, بعض کہتے ہیں کتاب الرسالہ کے اندر ہی ایک ان کا ہے کہ اصول فقہ کے قواعد انہوں نے سب سے پہلے وضع کی ہیں. تو اول مدون کون ہو گئے؟ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں بھائی, سراج الامہ ابو حنیفہ النعمان. کیوں؟ عقلی دلیل ہے. سب سے پہلے بڑے فقیہ مجتہد کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ. اور فقیہ اب اجتہاد اصول فقہ کے بغیر کر سکتا ہے؟ ریاضی کے کلیے نہ ہوں, ریاضی کے سوالات حل ہو سکتے ہیں؟ کلیے تو ہونے چاہیے پہلے نا, تب سوالات حل ہوں گے. تو فقہ کے 83,000 اور 5 لاکھ مسائل اگر نکال رہے ہیں, فقہ تقدیری کی بنیاد رکھ رہے ہیں واقعاتی کے ساتھ, فقہ اجتماعی کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو اجتہادی, کیسی بات ہے کہ بھائی آپ کرتے ہیں ہم کہ وہی اصول فقہ نہیں تھا اس وقت؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. دوائیاں بن گئیں, بوٹیاں نہیں تھیں, جڑی بوٹیاں نہیں تھیں. اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے انہی کا, اگرچہ انہوں نے باقاعدہ کوئی تصنیف اس کے اوپر چھوڑی نہیں, لیکن ان کے فقہ کے اندر آپ کو جگہ جگہ اصول فقہ کی باتیں ملیں گی. پھر بعد میں ان کے شاگردوں نے تو باقاعدہ جمع کی چیزیں, لیکن ان کے فقہ کے اندر آپ دیکھیں نا, آپ فقہ کی جب کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں جب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا وہ سارے اصول فقہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے عقلی دلیل یہ ہے کہ پہلے وہی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہے. آگے نمبر 8 میں کہہ رہے ہیں یہ جو منار صاحب ہیں, صاحب منار, اور دوسرے ہیں صاحب نور الانوار, اور تیسرے ہیں قمر الاقمار, اور چوتھے ہیں سر الانوار, سر الاسرار. یہ کون کون آگے؟ پہلا ہے ماتن. ماتن کون ہے؟ صاحب منار. دوسرا ہے شارح, اس کی شرح کرنے والا, وہ کون ہے؟ صاحب نور الانوار, جس کو آپ یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں نور الانوار. مولا جیون, شیخ جیون. یہ شیخ جیون لکھی ہے؟ ہاں شیخ جیون لکھی. ان کے بارے میں ہمارے استاد, یہ ہم نے مولانا عبدالقدوس صاحب سے پڑھی ہے نا یہ کتاب, تو انہوں نے ایک لطیفہ سنا تھا, کہتے ہیں ہے اس لطیفے کی گزرت نہیں ہے لیکن ویسے چلتا رہتا ہے, بعض لکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں گھر والوں سے بہت ڈرتے تھے, تو ایک مرتبہ نمک پتہ نہیں اوپر نیچے ہو گیا, تو کہنے کی جسارت مشکل تھی, تو جا کے کوئی پتہ نہیں کسی کو فورس کو بلایا تو فلاں کیا, تو پتہ نہیں کیا ہوا تو فلاں. لیکن یہ فضول سی بات ہے, اتنا بڑے آدمی تھے, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بھی کہا یہ فضول سی بات ہے, معلوم ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا روب شوب زیادہ تھا, لیکن تھے کتنے بڑے آدمی کہ عالمگیر بادشاہ, فتاوی عالمگیریہ ہندیہ والا, اتنا بڑا شخص, وہ ان کو اپنا استاذ مانتا تھا. استاذ تھے بلکہ ان کے بیٹا بھی ان سے پڑھتا تھا, شاہ محمد کیا نام تھا, آگے آ جائے گا. تو یہ اس دور, اور ان کے دربار کے خاص منظور نظر علماء میں سے تھے, درباری نہیں, منظور نظر علماء میں سے, جن کی وہ دل سے احترام کرتا تھا, جن کا کہ یہ علم کا سمندر ہے, خزانہ ہے. یہ مولا جیون ہے, حالات تو ابھی ہم پڑھیں گے آگے. یہ ہو گئے منار متن ہے, اس کی شرح انہوں نے نور الانوار لکھی ہے, یہ شارح ہے. آگے محشی 2 ہیں. محشی کتنے ہیں؟ 2. ایک محشی صاحب ہیں قمر الاقمار, انہوں نے لکھی ہے محشی, اس کا نام ہے قمر الاقمار. یہ دوسرا ہے سر الاسرار. اب آسان کرنے کے لیے آپ باہر تشریف لے جائیں ٹائٹل کے اوپر, تو اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپر نور الانوار لکھا ہے اور شرح رسالت المنار ہے, اور لشیخ احمد المعروف مولا جیون صدیقی صاحب ہیں, اور یہ صدیق اکبر صاحب کے نسل سے ہیں.
صدیقی صاحب. اچھا اسی طرح نیچے 2 حاشیے ہیں المفیدہ. قمر الاقمار ایک آ گیا عبدالحلیم لکھنوی صاحب کا, اور سر الاسرار آ گیا شیخ علامہ محمد حیات السنبولی صاحب کا. تو اب اندر جا کے دیکھیں اسی ترتیب سے آپ کو نظر آئے گا. جو آپ کو متن میں جائیں صاحب تھوڑا سا آگے 2-4 ورقے نکال کے آگے, جو آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے یہ سارا منار ہے, متن ہے. جو آپ کو سیاہ بلیک نظر آ رہا ہے یہ سارا کیا ہے, نور الانوار مولا جیون صاحب لگے ہوئے ہیں. جو نیچے آپ کو حاشیہ نظر آ رہا ہے پہلا حاشیہ تو وہ قمر الاقمار کا ہے, ٹھیک ہے. جو دوسرا حاشیہ ہے وہ سر الاسرار کا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں انہوں نے الگ الگ کیے ہوئے ہیں, یعنی ایک ہی حرف کے اوپر آپ دیکھتے ہیں جدا جدا انہوں نے حاشیے لگائے ہوئے ہیں. ہاں سین لکھا ہوا ہے, بالکل بالکل سین لکھا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ سر الاسرار والے حاشیے ہیں, حاشیہ نمبر 2. اس کو بھی سمجھ گئے. اچھا باقی اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو صاحب منار صاحب کو, تو صاحب منار ان کا جو نام ہے وہ حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی, کانا اماماً کاملاً عدیم النظر فی زمانی, اپنے زمانے کے بڑے امام تھے اور ان جیسی مثال نہیں تھی اپنے زمانے میں. فی الفقہ والاصول بارعاً فی الحدیث و معانی, بارعاً یعنی بہت بڑی کلیدی اور عبقری حیثیت رکھنے والے شخصیت تھے. تفقہ, اور اسی طرح جو ہے انہوں نے باقی ساری چیزیں. اچھا یہ ان کے بارے میں ہو گیا. اور 710 ہجری میں کیا ہو گئے, فوت ہو گئے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کتاب, اچھا اور اسی طرح جو ہے آگے آ گیا نور الانوار. تو نور الانوار جو ہے شیخ علامہ احمد بن ابی سعید المشہور بملا جیون, اور ان کے بھی جو ہے 1047 ہجری, ان کو تو خیر ہم بعد میں دیکھتے ہیں. قمر الاقمار کو دیکھ لیں, قمر الاقمار میں نام ان کا وہ ہو گیا. چلیں ان کو ہم دیکھ لیے, بس یہ اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے جی. بس یہ آپ کے اندر ذہن میں آگے کہ ایک ماتن صاحب ہیں, ایک شارح صاحب ہیں, اور 2 محشی ہیں, ان کے یہ نام ہے. اور یہ اب ہم نہ ہندوستانی ہیں, ہندوستانی پوزا بانڈا شانڈا ہے, اندر بانڈے شانڈے لکھے ہوئے, لیکن دیکھیے وہ سنبل وغیرہ, سنبلی وغیرہ, یہ سارے امرتسری اس طرف بھی جا رہے ہیں نا, جونپور, یہ سارے ادھر کی ہیں, ہندوستان کی طرف کے ہیں, کانپور, جونپور. اچھا جب ہم خطبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو خطبہ میں آپ دیکھ لیں کہ اصول الفقہ, اصول فقہ میں اس میں ایک تو یہ ہے کہ شارح کو ہم دیکھتے ہیں. شارح ان کی ولادت جو بنتی ہے, ایک ماتن ہے اور ایک کیا ہیں, شارح ہیں. ماتن کو ہم دیکھتے ہیں تو ماتن کا نام کیا ہے, عبداللہ بن احمد بن محمد. ابو البرکات ان کی کیا ہے, دیکھیں پچھلوں کی نام کنیت بھی کیا تھی, ابو البرکات ہی تھے نا, اور یہ بھی ابو البرکات ہیں. شرح جامی والے بھی کیا تھے, ابو البرکات, یہ بھی ابو البرکات ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے لقب ان کا حافظ الدین نصفی, یہ وہ نصفی ہیں. نصفی خیر تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرا نصفی کون ہے, یہ کون ہے. اچھا نصف یہ ترکستان کا مضافات, یعنی اس کے کناروں میں ایک جگہ تھی نصف, وہاں کے تھے. اساتذہ ان کے بہت سارے, محمد بن عبدالستار صاحب ہیں, حمید الدین ضریر اس قسم کے ان کے اساتذہ ہیں. تصانیف ان کی مدارک, تفسیر مدارک ایک بہت مشہور تفسیر ہے. ہمارے ارشاد و توحید و سنہ والے جو حضرات جن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تفسیروں کو, خازن, مدارک, اس طرح کی تفسیروں کو بہت پسند کرتے ہیں. ان میں ناپید قسم کی روایات زیادہ ہیں, نایاب قسم کی روایات. تو یہ بھی ان کی ہے. کنز الدقائق ماشاءاللہ شروع کریں گے اب آپ حضرات نا, تو ان کی اس میں سے آ گئی. اچھا اسی طرح جو ہے یہ انہی کی ہے, کس کی, منار صاحب منار کی ہے کنز الدقائق. تو یہ حالات آپ پڑھیں گے, یہی وہاں کنز الدقائق میں بھی ہیں جی. اور اسی طرح جو ہے یہ متن چونکہ منار یہ کہاں سے لے گیا ہے, 2 کتابوں سے لیا گیا ہے. کتنی کتابوں سے, 2. ایک کتاب کا نام ہے اصول فخر الاسلام بزدوی, یہ آپ اصول الشاشی میں نام سنتے رہیں, زیادہ تر حصہ انہی سے لیا گیا ہے, فخر الاسلام بزدوی کے اصولوں سے. دوسرا کچھ حصہ انہوں نے لیا ہے اصول شمس الائمہ سرخسی, بعض سرخسی پڑھتے ہیں, سرخسی, تو ان سے لیا گیا ہے. اچھا خود جو یہ صاحب منار ہیں, انہوں نے خود بھی اپنی اس منار کی ایک شرح لکھی ہے, اس کا حوالہ بھی یہ دیتے اس میں آئے گا.
اس کا نام ہے کشف الاسرار. کیا نام ہے؟ کشف الاسرار فی شرح المنار. خود بھی انہوں نے ایک شرح لکھی ہے. ولادت معلوم نہیں ہو سکی کہ ان کی کون سے سن میں ہے. وفات 710 ہجری کے اندر آ گئی ان کی بغداد میں. معاملہ ختم ان کا. شارع صاحب, شارع ولادت ان کی ہے 1047 ہجری اور وفات ان کی 1130 ہجری. شیخ احمد بن سعید نام, شیخ جیون بھی کہتے ہیں, مولا جیون بھی. صدیقی اس لیے کہتے ہیں, میں نے کیا کہا, سیدنا صدیق اکبر سروں کے خاندان نسل سے ہیں, خاندان سے ہیں. حفظ چھوٹی سی عمر میں کر لیا تھا, 7 سال میں. اور اساتذہ میں ان کے بہت سارے اساتذہ ہیں. ایک استاذ کا نام زیادہ پھرتا ہے اور وہ ہے ملا لطف اللہ کوروی. تو یہ آگے عالمگیر بادشاہ کا دور تھا, ان کے خاص منظور نظر تھے, درباری نہیں تھے اشرفی صاحب کی طرح. بہرحال یہ ہے کہ ان کے دیگر کی طرح, اور یہ کیا تھے, منظور نظر تھے ان کے استاد, یعنی ان کو اپنا استاذ ہونا بنا. بادشاہ اور اس کا بیٹا بھی, بیٹے کا نام شاہ عالم, وہ بھی ان کا کیا تھا, شاگرد تھا. حافظہ بہت قوی تھا, بڑے بڑے کتابوں کے متن ان کو زبانی یاد تھے, زبانی سنا لیتے تھے. ہمارے ایک مفتی صادق صاحب ہوا کرتے تھے, ایک زمانہ ہوا میں نے دیکھے نہیں, اللہ عافیت فرمائے, مجاہدین میں بھی ہوتے تھے افغانستان, ادھر. ان کو کافی زبانی یاد تھی, چلتے پھرتے کافی پڑھتے رہتے تھے, متن یاد کیا ہوتا سارا. ذوق کی بات ہے نا. یہ مولانا منظور مینگل صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ بخاری شریف زبانی یاد کی ہوئی ہے. ذوق کی بات ہے. ہاں بخاری. تو ایسے بعض لوگ ہیں. یہ آپ کے ماشاءاللہ مولانا شیخ عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتنی حدیثیں یاد کی ہوئی تھی؟ 1 لاکھ سے اوپر, 1,12,000. یہ کتنی؟ شیخ عبداللہ درخواستی. ان کا واقعہ بھی منظور مینگل صاحب بیان کرتے ہیں نا کہ آخر میں جب اسپتال میں تھے, ہاں تو آنکھیں بند تھیں, تو ڈاکٹر نے کہا بس اب یہ بس آپ ہاں دعا کریں ان کے لیے, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا, کچھ بھی کام نہیں کر رہا. تو کہتے ہیں آنکھیں بند تھی, تو کہا یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا نا کہ کیا بول رہے ہیں. کہا ڈاکٹر سے کہو تمہیں جس طرح الحمد شریف یاد ہے, سورہ فاتحہ یاد ہے, اس طرح 1 لاکھ حدیثیں ابھی بھی مجھے یاد ہے. ماشاءاللہ. یہ ہے وہ علامہ علی شریعتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تھا کہ ان کو جیل میں بند کیا 3 مہینوں میں, کتنے مہینوں نے حفظ کیا. پتہ نہیں شفا شریف نے کس نے کہا تھا کہ ہماری مہربانی ہے نا کہ ہم نے آپ کو وقت دیا تھا. انہوں نے کہا یہ جب ہمارا وقت آئے گا, اللہ کرے ہمارا وقت آئے, یہ احسان ہم بھی کریں گے. ابن الحسن عباسی کی کتاب ہے متاع وقت کاروان علم, اچھی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں فارغ وقت میں تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھ لیا جائے. وقت کو قیمتی بنانے کے بڑے اچھے واقعات ہیں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کتنے عرصے میں حفظ کی ہے, اس طرح کے واقعات. ابن الحسن عباسی کی ہے بھی, ادبی انداز میں ہے, متاع وقت کاروان علم. تو بہرحال حافظ کا بہت اچھا, لمبے لمبے قصیدے ان کو زبانی یاد تھے اور پڑھ لیتے تھے. اور حرمین شریفین کا سفر جب کیا عمر ان کی 58 سال تھی, اور اسی سفر میں 2 ماہ 7 دنوں میں اتنی موٹی کتاب لکھ کے آپ کو دی ہے. اور ظاہر بات ہے اس سفر کے اندر ان کے پاس کوئی رسالہ, کوئی کتاب, جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا تھا مسیغہ والے جیل میں جزیرہ انڈیمین میں بند تھے, کوئی کتاب نہیں تھی. اور کیسی کتاب لکھی, آدمی حیران ہوتا ہے. صرف کی کیسی گردانیں, شارٹ اور کیسی ان کو یاد تھیں اور کس طرح ٹھیک ٹھاک. وہ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, وہ بھی دیکھیں نا. غالباً کون سی کتاب ہے, تو اس کے مصنف بھی اگر دیکھا جائے تو وہ کنویں کے اندر سے کئی جلدیں لکھوا گئے اپنے شاگردوں کو, جو حاکم وقت نے کنویں میں ان کو ڈالا تھا. اچھا, تو بہرحال یہ 2 ماہ 7 دنوں میں نور الانوار لکھی دیے جی, جو ہم پورا سال پڑھتے ہیں. اچھا, اور دیگر بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب اور بھی بہت مشہور زمانہ ہے, اور اکثر محققین علماء کے پاس ہوتی ہے, خاص کر جو تفسیروں پر کام کرتے ہیں. التفسیرات الاحمدیہ, یہ ان کی کتاب ہے. یہ جو شرعی احکام سے متعلق 500 آیات ہیں نا, شرعی احکام سے متعلق کتنی آیات ہیں؟ 500. اور یہی بتائیں گے آگے جا کے آپ کو. اور احادیث کتنی ہیں؟ 2-3 ہزار کے لگ بھگ. ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی اسی ترتیب سے. اچھا ٹھیک.
تو یہ اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ تفسیرات الاحمدیہ، آیات احکام والی آیات کے حوالے سے، اور امیٹھی جگہ کے اندر ان کی قبر بنی ہے، امیٹھی اس جگہ کے اندر ان کی قبر بنی ہے. اور باقی اصول فقہ کے حوالے سے اب اس کا خطبہ جو ہم نے پڑھا یا ابتدائی کچھ باتیں اس حوالے سے، تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو لے کے چلیں گے.